صحرا پہننا شرک ہے. وہ دولہا پہنتا نا شادی کے دن. ان جاہلوں کو شرک کی تعریف ہی نہیں معلوم. میں بار بار کہہ رہا ہوں شرک کی تعریف کیا؟ وہ کام جو اللہ کے لائق ہے غیر اللہ کے لیے کرنا. معاذ اللہ کہ اللہ صحرا پہنتا ہے، بندے نے پہنا تو اللہ کی ذات میں شرک ہے. اب کیا شرک ہے ذرا سنیے مولوی صاحب کی طرف. تو دستگیر ہے. دستگیر عربی صفت اللہ کی وہاب کا معنی ہے. دستگیر عربی صفت اللہ کی. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان وسیلے کو وہاں ایک الگ لفظ ہے، دستگیر ایک الگ ہے. بالکل ایک ہی کر دیا انہوں نے. آگے دیں گے لا تجھے قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیر دے. آل عمران کی آیت نمبر 8، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3. اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دل کو مت پھیر گمراہی کی طرف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. تو وہاب ہے، اپنے ہاتھ کھول کر بانٹتا ہے. دستگیر صرف اللہ ہاتھ کھول کر بانٹتا ہے. یہ دستگیر ہے. یہ تو سسٹر صاحب آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ اس کے ہاتھ کیسے. وہاں کا مفہوم ترجمہ کچھ اور ہے، اس کو اس نے دستگیر پہ فٹ کر دیا. اب کیونکہ دستگیر کے معنی ہوتے ہاتھ بڑھا کر مدد کرنے والا، تو اس کے لیے اس نے یہ بھی اس کو بنا دیا کہ اللہ ہاتھ کھول کر دیتا ہے. جو منہ میں آیا بکتے رہی ہے. صرف اللہ ہے، کھول کر بانٹتا ہے. دستگیر صرف اللہ ہے، دستگیر صرف اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ پیران پیر اللہ کی قسم میرے ابو بکر صدیق ہے. اگر کوئی اولیاء اللہ میں سب سے بڑے ہیں، نبی کے بعد فضیلت والے ہیں، میرے ابو بکر صدیق ہے. ہم سب پر ہے بحر العلوم، ان کا سمندر. اللہ کے نبی سے لقب کبھی قرآن میں نہیں ملا، صحابہ کو نہیں ملا. شیخ الحدیث، اللہ کی قسم قرآن اور حدیث کا تو شیخ کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے. نبی کے الفاظ کا شیخ بنتا تیری اوقات اتنی بن گئی. تو ادنا اللہ کا بندہ غلام دو کوئی کا نبی کا امتی طالب علم ہے موقع دے تک. حدیث کا شیخ بندہ، حدیث کے اوپر ذرا شیخ حسن آ گیا. ان کا ہو سکتا کیا بول رہے ہیں؟ کعبہ بھی جھک رہا ہے محمد کے شہر میں. ارے کم وقت قبالی میں میرے نبی کا اتنے بار نام میرا ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتا ہے. شرابی اجاج مادری کالے کپڑوں والا محمد میرے باپ کی جاگیر ہے. محمد 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 نعوذ باللہ. اللہ کے نبی بول رہے ہیں نانا دس کے بعد جس نے میرا نام سنا اور درود مجھ پر نہیں کیا. چلو کعبے کو مدینے میں جھکائے. ارے کم وقت اس کی تو اثر استعمال کر کہ وقت کا نبی جا کے کعبے کے سامنے سجدے کرا، کعبہ آ کے نبی کے گھر میں جھکا. اللہ کو نبی کے سامنے جھکائے، اللہ کو نبی کے سامنے جھکائے. کعبہ اللہ ہے اس کے نزدیک. کعبہ بھی جھکا ہے. وہ میں نے کہا ان کی اوقات کتنی ہے. علماء سے بات نہیں کریں گے، قوال سے بات کر رہا. وہ قوال نے پڑھا ہے جس سے ہمارا کوئی لینا دینا. کوئی قوال اسلم صاحب نے اس نے پڑھا ہے کعبہ بھی جھکا محمد کے شہر میں، تو اس نے کعبے کو اللہ بنا دیا. اللہ کو محمد کے سامنے جھکایا ہوا. یہ جاہل کے نزدیک کعبہ اللہ ہے. کتنا بڑا جاہل ہے. دستگیر اللہ ہے، دستگیر کوئی نہیں. پیران پیر بولتا، غوث اعظم کو پیران پیر بولتا. خدا کی قسم پیران پیر اگر کوئی ہے تو میرے کا ابو بکر ہے. تو وہاں پر ابو بکر کوئی پیران پیر بولا کرو. ان کو بھی تو بولتے نہیں ہو تم کبھی. قوم کو بیوقوف بناتے ہو. صرف غریب نواز داتا صرف اللہ ہے. یہ بھی آگے بولا ہے، سن لیجیے. اچھا سب بیوقوف دیکھیں دینی جلسے میں سبحان اللہ بولا جاتا ہے، نعرے لگایا جاتا ہے، سب تھالیاں بجانے آتے ہیں. دینی جلسے میں تالیاں وہ سمجھ میں آتی ہے بات. یہ تالیاں لکھتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. خرید کلائی بھی لیں. بندہ نواز صرف اللہ کی ذات ہے، غریب نواز صرف اللہ کی ذات ہے.
नमाज के पहले कुछ भी लगाओ, बाद में कुछ भी लगाओ तो बंदा गिर गरीब नवाज अल्लाह की जात है, तो गरीब नवाज ये लफ्ज अल्लाह के लिए कुरान में कहीं आया, हदीस में आया, तो दिखा दीजिए ना। आप दिखाते कुछ नहीं हो। गरीब नवाज ये उर्दू ज़बान का लफ्ज है, और अगर ये वलियों के लिए इस्तेमाल होता है तो उसके पीछे अकीदा यही होता है कि ये अपनी ताकत से जर्रा भी नहीं हिला सकते, जो कुछ अता करते अल्लाह की बख्शी हुई कुव्वत और ताकत से। और जब ये अकीदा आ जाए तो फिर ये अकीदा खिलाफ शरीयत के नहीं है। मैं उसकी दलील देता हूँ। अब इन्होंने एक दो बातें कही, कहा कि बहरुल उलूम, ये असल में हमारे अहले सुन्नत के आलिम गुजरे हैं, उनको बहरुल उलूम कहा जाता है। लक़ब का बहरुल उलूम हज़रत मुफ्ती अब्दुल मन्नान आजमी साहब। बहरुल उलूम के मायने होते हैं इल्म का समंदर। तो इसके पेट में दर्द हो गया, इल्म का समंदर बोलता। अरे सिस्टर इमरान साहब, ये सारी बातें अपनी ही अवाम में दड़बों में ही बोलूंगी कि कभी हम मर्दों के सामने भी आके बात करोगे। और ऐसा नहीं, एक बात मैं बोल दूं, हाँ एक बात सुन लीजिए। हो सकता है कि अगर कोई चाहने वाला हो बैठा हो तो भाई आप भी तो अपनी पब्लिक में बोल रहे हैं। इससे पहले बारहा हाफिज एहसान साहब कादरी श्रीलंका, इसी आपके हैदराबाद में मैं आया, और इससे पहले हमने कई बार हाफिज एहसान साहब ने बाज़ाब्ता इसको लेटर पैड पर इंटरनेट पर भी दिया, इसके एड्रेस पर भेजा है कि मैं फला तारीख को हैदराबाद आ रहा हूँ, आने से पहले मुनाजरा करो। मैं पहुंचूंगा, 2 दिन पहले आ रहा हूँ, 1 दिन पहले आ रहा हूँ, मुझसे मुनाजरा करो। ये चुप्पी साध के बैठ गए। तो ऐसे इससे पहले उसको दी, आपने क्या नाम है इसका, उसको भी वीडियो में दिखाऊंगा, एक और नमूना। उसने तो बाज़ाब्ता एक वीडियो बनाया हमारे खिलाफ में, हाफिज एहसान के और मेरे खिलाफ में, जब हमने यहाँ से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। हमने एक लेटर पैड डाला, इंटरनेट पे चैलेंज किया कि भाई हम हैदराबाद आना चाहते हैं और अपने जाती खर्च पर आएंगे और तुम्हारे घर पर आके बात करेंगे। तुमको अपने घर भी नहीं बुलाना चाहते, हमारा घर नापाक नहीं करना है। हम आएंगे, बाद में आने के बाद तुमसे मिलने का गुस्सा कर लेंगे अच्छे से। तुम नापाक बदबूदों से मिलकर जा रहे हो। क्या नाम है यार उसका, वो आप क्या है? नहीं जी, आपके हैदराबाद का है। नहीं पहले तो हैदराबाद का था फसीउद्दीन उसका वीडियो है बाकायदा नेट पे, उसी ने अपने चैनल पे डाला है। और अगर उसने उड़ा दिया हो तो मुझसे बात कीजिए, मेरे पास कॉपी है, मैं आपको दे सकता हूँ। हाफिज एहसान साहब ने भेजा उसने तो, और मैंने भी चैलेंज किया कि मैं भी आया हूँ, तो उसने मेरे वीडियो बनाया कि साहब हमारे उलमा ने मुनाजरा करने से मना किया है, और फारूक रज़वी के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फारूक रज़वी गाली बहुत बकता है, इसलिए मुझसे मुनाजरा नहीं करता। तो उसके जवाब में मैंने बात कहा, और अभी फिर हैदराबाद में कह रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड होंगी, इंटरनेट पर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बात खत्म हो गई। मैंने कहा कि स्टैम्प पेपर पर, गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर पर हम लिख कर दे देंगे आपको कि एक लफ्ज भी, गाली तो दूर की बात है, एक नाज़ेबा जुमला भी बनाने के लिए बोला जाए। गलती से भी हमारी ज़बान से अगर एक जुमला खिलाफे शान आपके निकल जाए, या बदतमीजी का निकल जाए, या नाज़ेबा निकल जाए, उसी वक्त मुनाजरा खत्म समझा जाएगा। उसी वक्त आप खड़े होकर वो स्टैम्प पेपर दिखा देना कि इन्होंने लिख कर दिया था, इसके खिलाफ वर्जी की, लिहाजा हम मुनाजरा जीत चुके हैं। यही शर्त होगी कि हमारा गलत जुमला बोलना, नाज़ेबा जुमला बोलना ही हमारी शिकस्त की दलील होगी। अच्छा ठीक है, चलिए बस 2-4 बातों पे मैं खत्म कर रहा हूँ, वक्त हो गया, काफी इशारा हो रहा है क्योंकि ऑडिटोरियम का भी अपना उसूल है और उसका टाइमिंग दिया गया है। तो बहरुल उलूम पर इनको चीड़ है। फिर कहा कि साहब बहरुल उलूम बोलता, तो मैं इनसे कहता हूँ शेखुल हदीस पर चीड़ है। जाहिर को यही मालूम कि शेखुल हदीस उसे कहते हैं जो हदीस पढ़ाता है, वो शायद वो बुजुर्ग जो हदीस पढ़ा है। इसने उसका मतलब क्या निकाला, हदीस का शेख बोलता। जाहिर जब तुझे समझता नहीं तो मुंह क्यों खोलता है? और अगर यही है तो फिर मैं कुछ सवाल करता हूँ, उम्मत का बच्चा वाला जवाब दे। तुम इब्न तैमिया को शेखुल इस्लाम बोलते हैं, इब्न तैमिया इस्लाम का शेख बनता, इस्लाम का शेख है ये। इस्लाम में तो रसूल भी है, सारे नबी इस्लाम में हैं, सारे अंबिया इस्लाम में हैं, तो सारे नबियों का शेख बनता। उसके बाद तुम इमाम बुखारी को अमरुल मोमिनीन फिल हदीस बोलते हो। शेखुल हदीस पर तुझे एतराज है, पेट में दर्द है तेरे, और अमरुल मोमिनीन फिल हदीस का मतलब क्या है तू बता। कि हदीस का अमीर बोलता है इनको। और यहाँ तक के साहब वो इब्न तैमिया अब्दुल्ला बिन बाज को मुफ्ती आजम बोलते हैं।
تو مفتی اعظم تو اگر کوئی ہے تو میرے رسول اللہ ہے، پھر تو ان کو مفتی اعظم بولتا۔ جواب تو ہم بھی 50 دے سکتے ہیں، جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ باتوں تو کچھ ہونے والا نہیں، مرد کے بچے بنو، شرک کی تعلیم بات کرو، ہمیں مشرک کہتے تو ہمارا شرک ثابت کرو، اور خدا کی قسم وہ پہلو تو میں نے دیا ہی نہیں، وقت کی بہت قلت و تنگنامہ تھی، موضوع کے مقررہ نہیں تھا میرا، ورنہ میں ان کے گھر کی کتابوں سے اور ان کے ویڈیو سے یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے خود پکے مشرک ہیں، ان کے خود عقیدے اور نظریات جو ہے مشرکانہ ہیں۔ ان کا ابن تیمیہ لکھ چکا، سارے غیر مقلد اس پر عمل کرتے کہ اللہ کے لیے جسم مانتے، اللہ کے لیے ہاتھ پیر مانتے، بجلی مانتے۔ ابن تیمیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے تلبیس الجہمیہ، اس میں لکھا کہ اللہ چاہے تو مچھر کے پر پہ بیٹھ سکتا ہے، اس سے بڑا کیا شرک ہوگا؟ ذاکر نائک بولتا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرے وہ بیٹا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا بیٹا قرار دینا اس دنیا پر شرک تو یہ ہے۔ تو مشرک تو تم ہو اور ہمیں مشرک اور یہ کہتے ہو، تو یہ اس طرح کی ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ اور کیا کیا بتایا جائے، بہت سارے اور بھی ویڈیو رہ گئے ان کے۔ اب یہ بھی ایک چاہت، کتنا وقت ہے ختم کرتے ہیں چلیے، ورنہ یہ آپ کے جمعی صاحب کے 2 ویڈیو اور تھے میرے پاس، اس کا غیب کے تعلق سے تھا۔ چلیے یہ دیکھ لیجیے، جب اللہ بتایا ہے اے نہیں ہمارے نبی عالم الغیب، کیسا بھی عالم الغیب، اکے کا پیچھے کا ہو سب معلوم ہمارے نبی کو۔ اچھا غزوہ احد میں یہ 70 صحابہ جو بٹھے ہوئے ہیں، انہوں غلطی کرتی ہیں، نیچے اترتی ہیں، میرے 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، جیتے سو جنگ ہار جاتی ہیں، مطلب نبی کو معلوم تھا ہو نہ آگا تو نبی ان کو مارنے کو سے بٹھائے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کو عالم الغیب تصور کر لیے تو یہ 100 باتیں آ جاتی، کیا ہمارے نبی کو اتنی بڑی گستاخانہ الزام لگا سکتی کہ ہمیں نہیں نا؟ ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کی بیوی، ہماری ماں اما عائشہ پر منافقین نے زنا کا الزام لگایا، زنا کا الزام لگایا مدینے میں، سارے یہودیہ میں ان کو افواہیں پھیلائے، ہمارے نبی پریشان ہیں، 40 دن تک وحی اتری نہیں، ہمارے نبی کو حقیقت معلوم نہیں۔ کہیں کو بھائی ہمارے نبی عالم الغیب ہے کیا؟ اگر عالم الغیب ہے سب بھی معلوم رہنا نبی کو۔ سب سے پہلے میں نے کہا نا، وہابی جب تک جھوٹ نہیں بولے اپنے باپ کی اوریجنل والا، اس نے کہا کہ نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں، قیامت آنے کی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ غیب داں اور عالم الغیب دونوں الگ الگ صفت ہیں اور دونوں متضاد ہیں۔ عالم الغیب ہمارے عقیدے کے مطابق صرف رب تبارک و تعالیٰ ہے، عالم الغیب ہم رسول اللہ کے لیے نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت نے واضح لکھا، رسول کو عالم الغیب کہنا گستاخی ہے، توہین ہے، بلکہ کفر تک ہے۔ ہم رسول کو عالم الغیب نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ غیب دا، غیب کا جاننے والا، اور وہ بھی کس اعتبار سے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا غیب عطا کیا، یہ ہے۔ اب آئیے صرف ایک آیت، ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں اور اسی پر میں اختتام کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب اس کے دکھانا ہے تو مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں۔ حضرت امام سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، یہ بخاری سے پہلی کی حدیث ہے، پھر امام بخاری نے اس کو اختصار کے ساتھ لکھا ہے، اور امام سدی نے معالم التنزیل کے اندر حضرت امام حسین بن مسعود بغوی نے 516 ہجری میں ان کا وصال ہوا، معالم التنزیل ان کی تفسیر ہے، تفسیر بغوی جس کا کہا جاتا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 140 سورہ آل عمران آیت 179 کے تحت انہوں نے ایک روایت بیان کی، اور پھر امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو لایا ہے، بخاری کا حوالہ میں بعد میں دیتا ہوں۔ اس سے بڑی کوئی رسول اللہ کے علم غیب کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، آج کے بیان کے لیے کوئی حاصل ہے یا نہیں، بس اس کو سن لیجیے اختتام تقریر کا۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، فجر کی نماز کے وقت نماز فجر ادا کی، منبر پر تشریف لائے، اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کریں۔ اتفاق سے کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، تو صحابہ خاموش رہے، عرض کہ اللہ کے نبی ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک خواب رات میں نظر آیا، میرے رب نے مجھے خواب دکھایا، اور نبی کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں، بلکہ وحی کی مثل کہا گیا، وحی کا 40واں حصہ کہا گیا نبی کے خواب پر۔ ابتدا میں وحی خواب ہی کے ذریعے آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
जिब्रील फिर बाद में आए, तो नबी के ख्वाब भी सच्चे होते हैं। आकर ने कहा मुझे मेरे रब ने आज रात ये ख्वाब दिखाया, ख्वाब ये कि कयामत तक की मेरी सारी उम्मत मुझे दिखा दी गई। किसे दिखाया गया? कयामत तक की आप मैं सब थे उसमें जरा, जो पैदा नहीं वो भी। अब इतना ही काफी नहीं, अब आगे दूसरा जुमला सुनिएगा ना। इमाम हुसैन बगवी लिखते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस है, मालिम मुत्तदीर, ये वाबड़ा भी पढ़ता है समझता नहीं। इमाम सुद्दी को ये भी मानता है, पढ़ता है समझता नहीं। और फिर उसको इमाम बुखारी लिख रहे हैं आगे, फिर इमाम बुखारी ने जो इख्तिसार से हदीस शुरू की वो बात भी बता रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि आका ने कहा कि मैंने अपनी उम्मत को देख लिया, आका क्या फरमाते, कसम खुदा की कयामत तक की मेरी सारी उम्मत मुझे दिखाई गई, जैसे आदम को उनकी औलादें दिखाई गई। मैं अपने हर उम्मती को पहचानता हूँ, जानता हूँ, ऐसे पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। इससे बड़ा इल्म चाहिए। ये बाबड़ा इसी में अटका हुआ है। हज़रत आयशा पे तोहमत लगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं बता दिया? अरे जाहिद के बच्चे क्या माद अल्लाह, हज़रत रसूलुल्लाह को ये नहीं मालूम था कि मेरी बीवी पाकदामा ने आका की हदीस से पढ़ा करो आप लोग। आका कहते हैं कि बखुदा मैं जानता हूं कि मेरी बीवी आयशा पाक दामन है, लेकिन मैं कहूंगा तो मुनाफिक एतबार नहीं करेंगे और वो ये कहेंगे कि मोहम्मद अपनी बीवी का सपोर्ट कर रहा है। आपने तवक्कुफ किया और आप जानते थे कि अगर मैं सफाई दूंगा तो इससे सहाबा तो मान लेंगे, लेकिन सनद दलील नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं खामोशी इख्तियार करूंगा तो आयशा की बाकी परवरदिगार आलम बयान करेगा। सुभान अल्लाह। यही तो और सूरह नूर की आयतें नाज़िल हुई और हज़रत आयशा की अल्लाह ताला ने पाकी का बयान किया। और ये इसके इश्क चाहिए, जिन हराम खोरों को रसूल से मोहब्बत ना हो वो क्या बात करे। आला हज़रत को इमाम इश्क मोहब्बत इसलिए कहा जाता है। आला हज़रत कहते हैं कि नबी की बात और है, मूसा की यूसुफ की बात और है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी तोहमत लगाई गई। जुलेखा ने कहा, जो जुलेखा थी आपकी आकाजारी जिसने आपको खरीदा था, कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं पैगंबर हूँ, नबी हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ हरामकारी से। यूसुफ भागे, जुलेखा पीछे दौड़ी, यहाँ तक कि जुलेखा का शोहर अजीज मिस्र जो था वो अचानक आ गया। और इस आलम में उसने यूसुफ और जुलेखा को देखा कि यूसुफ आगे थे, जुलेखा दामन पकड़ के खींच रही थी, दामन हजरत यूसुफ का फट गया। जुलेखा चालाक औरत थी, जैसे उसने देखा कि मेरे शोहर ने तो मुझे देख लिया, बदनामी होगी। कुछ कनीज़ें भी खड़ी थी, कुछ गुलाम भी थे साथ में, कुछ पहरेदार भी थे, उन सब ने देख लिया। तो जुलेखा ने फौरन पलटा खाया और कहा कि ऐ अजीज मिस्र, उस शख्स के बारे में तेरा क्या हुक्म है जो तेरी बीवी के खिलाफ, तेरी बीवी के साथ ताल्लुक से बदनिगाही करता है और बद इरादा रखता है, यानी जिना करने का इरादा रखता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि बाखुदा जुलेखा ने मुझे जबरदस्ती मेरे साथ की, मैं इस गुनाह से बरी हूँ। तो अजीज मिस्र ने कहा कि यूसुफ कोई गवाह हो तो बयान करो। तो घर में कनीज कोई दूध पीता शीरखान बच्चा था, 3 महीने का बच्चा था। आपने कहा मेरा गवाह ये बच्चा है। 3 महीने का बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, ये कैसे कलाम करेगा? बच्चा 3 महीने का कलाम नहीं करता। कहा अल्लाह के हुक्म से कलाम करेगा। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ उस बच्चे की तरफ इशारा करो, बच्चा तुम्हारी पाकी की गवाही देगा। आपने कहा बच्चे बता सच क्या है? बच्चा अल्लाह की कुदरत से बोल पड़ा और उस दूध पीते शीरखार बच्चे ने हजरत यूसुफ की पाकी की गवाही दी। कहा अजीज़े मिस्र दामन दे, अगर आगे से फटा हुआ है तो यूसुफ जिम्मेदार है कि यूसुफ जुलेखा की तरफ बढ़ रहा था, जुलेखा ढके हुए तो दामन आगे से फटेगा। और अगर दामन पीछे से फटा है तो उसको शुरुआत जुलेखा है। यूसुफ तो भाग रहे थे, पीछा छुड़ा रहे थे और जुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ा। दामन देखा गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पीछे से फटा था, बेकसूर साबित हो। सुभान अल्लाह। और इसका जिक्र कुरान ने कहा सूरह यूसुफ के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इश्क में कहते हैं कि यहाँ यूसुफ पे तोहमत लगी, पाकी की गवाही एक दूध पीते शीरखार बच्चे से दिलाई गई। मगर महबूब की बात है, महबूब तोहमत तुझ पे नहीं लगी, तेरी महबूबा पर लगी। पाकी की गवाही बच्चे से नहीं दिलाई जाएगी, पाकी की गवाही हम खुद बयान करें। सुभान अल्लाह। इन हराम खोरों को सूरह नूर नहीं पढ़ा कभी इन्होंने, सूरह नूर नहीं
کہ اللہ نے عائشہ صدیقہ کی پاکی کی گواہی دی، اور خود ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے تو یہی گمان بھی نہ تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ ہوں کہ میری پاکی کی گواہی میں وہ قرآن کی آیتیں اتار دیں گا اور قیامت تک محرابوں میں میری پاکی کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر میں عطا ہوا، یہ بابروں کو نہیں دکھتا۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، صحیح روایتیں ان کے پاس نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر مرد کے بچے ہو تو قرآن کی ایک آیت سنو جس میں اللہ نے کہا ہم نے نبی کو علم غیب نہیں دیا، کوئی حدیث سنو جس میں نبی نے کہا کہ مجھے علم غیب نہیں۔ اس طرح کی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتے ہو؟ آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا کہتے ہیں میری ساری امت قیامت تک کی میری نگاہوں کے سامنے پیش کی گئی، یہاں تک کہ میں نے اپنے سارے امتیوں کو دیکھ لیا، پہچان لیا۔ میں اپنے ہر امتی کو ایسے جانتا پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ جب یہ بیان کر چکے تو منافقین میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ منافقین بھی تو مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یہی بہابرے کی اولادیں، ان کے باپ سے وہ انہوں نے کہا محمد تو کہتے ہیں تمام قیامت تک کی اولادوں کو دیکھ لیا، ہم اپنے کفر کو چھپا کے رکھتے، محمد ہمارے کفر کے بارے میں ہی نہیں جانتے، ہمارے کفر کے بارے میں محمد کو پتہ نہیں۔ اگر محمد کو علم غیب ہوتا تو ہمارا کفر بتاتے۔ اب امام بخاری یہاں سے لکھتے ہیں، اب امام بخاری کے الفاظ کتاب الاعتصام، جاؤ بخاری کھول لو، بہت بخاری کرتے ہو، باب ما یکرہ من کثرت السوال، حدیث نمبر 7294، حدیث نمبر 7294، 7294 یہ حدیث نمبر ہے۔ امام زہری سے نقل کرتے ہیں امام بخاری، اور پھر حضرت انس سے عن زہری اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلى الظہر فلما سلم قام علی المنبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے گھر سے تشریف لائے اس وقت کہ جب سورج تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تھا، یعنی دھوپ دوپہر کی تھوڑی سی کم ہو گئی تھی، ظہر کا وقت تھا۔ سرکار نے نماز ظہر پڑھوائی اور اس کے بعد جب سلام کیا تو پھر آپ منبر پہ تشریف لائے، اور یہ فجر میں آپ نے خواب بیان کیا تھا، یاد رکھیے خواب کا بیان کیا تھا آقا نے، اور یہ ظہر کے درمیان میں منافقین نے آپس میں مذاق بنا دیا کہ محمد ہمارے بارے میں نہیں جانتے اور قیامت تک کے ایمان والوں کو اور پوری امت کو دیکھ لیا ان کا ذکر کرتے۔ سرکار منبر پر آئے اور جلال کی کیفیت کی رسول اللہ کی حضرت انس کہتے ہیں فذکر ساعۃ وذکر ان بین یدیہ امورا عظاما، آقا نے قیامت تک کی تمام خبروں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، قیامت تک یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، جتنے بڑے بڑے امور انجام دیے جائیں گے، جتنے بڑے بڑے حادثات ہوں گے قیامت تک، وہ سب آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ ثم قال، یہاں تک کہ آپ مسلسل بیان کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، تم میں سے جو کوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہے کھڑا ہو جائے مجھ سے پوچھے، وہ جس چیز کے بارے میں پوچھے گا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت بہ من مکانی ھذا، میں جب تک اس مقام منبر پہ کھڑا ہوں وہ جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا اس چیز کے بارے میں اس کو خبر ہو، پوچھ لے جس کو کیا پوچھنا ہے۔ میرے علم غیب پر اعتراض کرتے ہو کہ مجھے علم غیب نہیں، میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں منافقوں کے بارے میں جانتا نہیں، جبکہ میں اپنی امت کے بارے میں جانتا ہوں۔ تم میں سے جو کوئی پوچھنا چاہے کھڑا ہو جائے مجھ سے پوچھے جب تک میں اپنے منبر پر ہوں۔ قال انس، سرکار کا جلال کا عالم کیا تھا؟ حضرت انس کہتے ہیں فاکثر الناس البقاء، صحابہ رونے لگے۔ اس کی تشریح کیا کرتے ہیں امام عسقلانی وغیرہ کہ صحابہ اس لیے رو رہے تھے کہ سرکار کے جلال کی کیفیت تھی کہ رسول اللہ کے علم پر اعتراض کیا گیا تھا، تو صحابہ کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے جلال کے سبب آج ہی قیامت نازل نہ ہو، کہ میرے نبی میرے محبوب کے علم پر اعتراض کیا تو قیامت نہ آ جائے۔ صحابہ رونے لگے۔ فاکثر الناس البکاء واکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول سلونی سلونی سلونی، اور آقا بار بار منبر پہ جلال میں کہتے تھے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے۔ آپ پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ میرے علم پر اعتراض کرتے ہو، اور اب میں کہہ رہا ہوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ فقال انس، حضرت انس کہتے ہیں فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہوا پھر اس میں سے، ہمت کی اس شخص نے، فقال این مدخلی یا رسول اللہ،
اللہ کے نبی میرا انجام کیا ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کہ مجھ سے مجھے فاروق صاحب میرا انجام کیا ہے، میں جان سکتا ہوں؟ مجھے اپنا ٹھکانہ نہیں معلوم۔ یہ جواب کون دے گا؟ جو علم غیب جانتا ہو۔ آئینہ مدخلی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ قال النار، فرمایا تو جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ گویا حضور یہ بھی جانتے تھے بدبخت منافق ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں، تو کون جنت میں جائے گا یہ بھی آقا جانتے، کون جہنم میں جائے گا یہ بھی آقا جانتے۔ اچھا وہ منافق تھے، اتنی تو غیرت تھی کہ اس کے بعد بھی وہ مزوری نہیں کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ آج کا وہابڑا ہوتا تو اس کی بھی کہتا محمد تمہیں کیسے پتا میں جہنم میں جاؤں؟ وہ خاموش بیٹھ گیا۔ فقام عبداللہ ابن حذافہ فقال من ابی یا رسول اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے۔ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ ان کا باپ حذافہ نہیں، عبداللہ صحابی تھے، عبداللہ نامی صحابی کھڑے ہوئے جن کا باپ حذافہ تھا، لیکن لوگوں نے اور منافقین نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ معاذ اللہ ان کی ماں نے بدکاری کی اور یہ کسی اور کی اولاد ہے، حذافہ ان کا باپ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے سوچا آج ہی موقع ہے، حضور کہہ رہے جو چاہو پوچھ لو، تو آج میں کلیئر ہی کروا دوں کہ بھئی میرا اوریجنل باپ کون ہے، میں صحیح النسب ہوں کہ میرا نسب درست نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا من ابی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، کا تیرا باپ حذافہ ہی ہے، تو صحیح النسب ہے۔ اب بتائیے کون مرد کس عورت کے ساتھ کہاں تھا، کیا مبتلا تھا، کس کے نطفے سے کس کا حمل ٹھہرا، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ آقا جانتے، یہ بھی آقا جانتے۔ قال ثم اکثر ان یقولا سلونی سلونی سلونی۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر حضور بار بار کہنے لگے پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے۔ اب کسی صحابی میں ہمت نہیں۔ فبرک عمر علی رکبتیہ، حضرت عمر اٹھے، وہ صحابی حضرت عمر جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا، ان پر خوف کا عالم کیا تھا؟ نبی کے جلال کا۔ وہ حضور کی طرف آئے، کس طرح ہے؟ فرکبتیہ، جیسے گھٹنے کے بل بچہ چلتا ہے، کھڑے ہو کر چلتے بھی نہیں آئے، دور بیٹھے ہوئے تھے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس حدیث کی اگر تشریح کرتا نا اطمینان سے تو بہت مزہ آتا آپ کو ایک جملے پر، لیکن میں جلدی جلدی بول رہا ہوں کیونکہ بالکل وقت ختم ہو گیا ہے، پولیس کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ بھئی ختم کر دیجیے وقت۔ میں شکر گزار ہوں کہ اتنا وقت تھوڑا سا دیا انہوں نے ہمیں، بس میں اینڈ کی طرف ہوں۔ کیسے رسول کی طرف بڑھے، ادب بھی دیکھو اور خوف کا عالم دیکھو، رسول پہ، رسول کا دبدبہ، رسول کا روب۔ کہتے فبرک عمر علی رکبتیہ، حضرت عمر اس طرح رسول کے قریب آئے مجمع سے چیرتے ہوئے، گھٹنوں کے بل جیسے دودھ پیتا بچہ ہاتھ اور گھٹنوں سے چلتے ہوئے آئے، اس طرح حضور کے قریب آئے۔ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی چھلال کو ختم کیجئے، ہم راضی ہو گئے اسلام کے دین ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کچھ نہیں جاننا ہے، آقا سب جانتے ہیں، اپنے جلال کو کم کیجئے۔ قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قال عمر ذلک، جب حضرت عمر نے اس طرح عاجزی کی، انکساری کی، حضرت انس کہتے تب سرکار کا جلال تھما۔ یہ سرکار کی کیفیت تھی۔ اور اس حدیث کو کتنوں نے لکھا، میں حوالے کے صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں۔ اس کو مسلم نے بھی لکھا، وہاں بڑا مسلم بھی نہیں پڑھتا۔ اس کو امام عبدالرزاق نے بھی المصنف میں لکھا، امام احمد نے مسند احمد میں لکھا، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں لکھا، امام بزار نے مسند البزار میں لکھا، امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں لکھا، ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں لکھا، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں لکھا، اور بھی بہت سارے علماء نے، متعدد علماء نے۔ بخاری میں ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور رسول اللہ کی علم غیب سے اس سے پڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ اور وہاں پر آج تک کہ یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، مگر ہمیں ایک بات تو معلوم ہے کہ تم حلالی نہیں ہو، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی بزنوں کو قبول فرمائے، جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔